السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ پاکستان کے سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اوپر بات کریں گے اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست اور ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون جیسے اہم مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز کی درخواست کو پہلے سنیں گے، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی کہ جب تک عدالت ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز کا کیس سن رہی ہے تب تک الیکشن کمیشن کی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ پر نظرثانی کی درخواست کو زیر التوا رکھا جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی استدعا منظور کر لی اور سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کیس میں وکیل جو درخواست گزار کے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 10 سے متصادم ہے، جس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر ایک قانون آئین کی شقوں سے متصادم ہے تو ہرگز یہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دوسرا قانون بھی خلاف آئین ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ہدف کو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کا کہنا تھا کہ نظرثانی کا دائرہ اختیار اپیل جیسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں کہتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظرثانی کا سکوپ اپیل جیسا ہوگا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اس قانون کے ذریعے نظرثانی اور اپیل کا فرق ختم کر دیا گیا ہے جو آئین پاکستان فراہم کرتا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے سپر اپیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون بے احتیاطی اور جلد بازی میں بنایا گیا ہے۔ بڑے اہم ریمارکس تھے یہ۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیس کی سماعت اب کل 12 بجے تک ملتوی کر دی گیا ہے۔ دوسری طرف پنجاب انتخابات از خود نوٹس کیس پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا، جس کی ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے تحریری حکم نامے کے مطابق قانون میں خلا ہونے کو انتخابات کی تاریخ نہ دینے کی وجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں 3-4 کے فیصلے کے حکومتی موقف کے حوالے سے بھی بڑا واضح طور کے اوپر جو اس کو مسترد کیا ہے، اور تحریری فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ 7 رکنی بینچ کبھی تشکیل ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جب 7 رکنی بینچ تھا ہی نہیں تو پھر 3-4 کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ بینچ کے بجائے صرف ججز کی تعداد پر فوکس کرنا سپریم کورٹ کے 27 فروری کے فیصلے کی پابندی کو توڑنے کے لیے تھا۔ فیصلے بینچ کرتے ہیں، ججز نہیں۔ فیصلے کو 3-4 کا تناسب دینا گمراہ کن ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا بڑا اہم یہ فیصلہ تھا۔ تحریری فیصلے میں عدالت کا مزید یہ کہنا تھا کہ اقلیتی فیصلے میں 9 رکنی بینچ کے 27 فروری کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں گورنر کے پی غلام علی کی جانب سے صوبے میں انتخاب کی تاریخ نہ دینے کے حوالے سے لکھا کہ کے پی میں صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر گورنر نے دستخط کیے۔ گورنر کے پی کا انتخاب کی تاریخ نہ دینا آئینی ذمہ داریوں سے انحراف ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں از خود نوٹس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اپنے تحریری فیصلے میں عدالت کا لکھنا ہے کہ انتخاب کا کیس عوامی مفاد میں سنا گیا۔ عام انتخابات کا معاملہ 184(3) میں نہیں سن سکتے، اس دلیل سے متفق نہیں۔ 2 صوبوں میں بروقت انتخابات نہ ہونے اور عام انتخابات کے حوالے سے ابہام کے باعث پاکستان میں اس وقت ایسا سیاسی بحران ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سیاسی بے یقینی، عدم استحکام اور حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کی دن بدن گرتی ہوئی ساکھ اس بحران میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ایک طرف سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں اور مقدمات کی بھرمار ہے، تو دوسری طرف عدالتی فیصلوں کا احترام بھی نہیں کیا جا رہا۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور انتظامی صورتحال کو سمجھنے کے لیے مارچ کے وسط میں وزیر داخلہ کی اس گفتگو کو یاد رکھنا ہوگا جس میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان سیاست کو ایسے پوائنٹ پر لے آئے ہیں کہ جہاں ہم میں سے کوئی ایک ہی رہ سکے گا۔ جب ہمارا وجود خطرے میں ہوگا تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ کیا جمہوری ہے اور کیا غیر جمہوری ہے۔ اور اگر آج آپ ملک میں حکومتی سطح پر سیاسی اور انتظامی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھیں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کے اندر
نہیں دیکھ رہی کہ کیا جمہوری ہے یا کیا غیر جمہوری ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے میڈیا کیمروں کے سامنے سیاسی رہنما کو اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ عدالت سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد احاطہ عدالت سے نکلتا ہے، مگر پولیس گرفتاری سے انکار کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک سیاسی جوڑ توڑ کے بعد نئی سیاسی جماعت کو بھی جنم دیا جاتا ہے، اور پھر حالات سازگار ہوتے ہوئے دکھائی نہ دیں تو پھر دبئی اور لندن میں ملاقاتوں کا اہتمام کر کے نت نئے پلان بنائے جاتے ہیں، اور یہ نت نئے پلان ایسے وقت میں بنائے جا رہے ہیں جب ایک طرف ملکی معیشت ڈوب رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی معاشی شارع کراچی شہر جو ہے وہ سمندری طوفان کے خطرے سے دوچار ہے۔ کراچی جو کبھی ملک بھر سے آئے ہوئے پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرتا تھا اور جس شہر میں کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا تھا، اسی شہر کراچی کے اپنے نوجوان اب بے روزگاری کا شکار ہیں۔ گیلو پاکستان اور پرائڈ کے تازہ ترین سروے کے مطابق کراچی میں بے روزگاری کی شرح 11% سے تجاوز کر چکی ہے۔ ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر میں یہ شرح خوفناک حد تک بڑھ کر 23% سے تجاوز کر چکی ہے، مگر شہر قائد کی سیاسی قیادت اور حکومت کی نظریں اب بھی کراچی کے عوام کا مینڈیٹ چرانے پر لگی ہوئی ہیں، جہاں کراچی کی میئرشپ کے حصول کے لیے ایک طرف عوامی نمائندوں کی منڈی لگائی گئی ہے تو دوسری طرف منتخب نمائندوں کو غائب کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آج بھی ملک کی استحکام کے لیے حکومت کی چال مرغے کی ایک ٹانگ جیسی ہے۔ آج بھی حکومت سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ جو سیاستدان ہونے کے ناطے گفتگو کرنے پہ یقین نہیں رکھتا، اپنے مخالف سیاستدانوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کرنے سے پہلے بہتر مر جاؤں۔ وہ جو ہے وہ فتنہ جب آپ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، تو باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ استحکام پاکستان ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں، سب کے ساتھ آپس میں بات ہو سکتی ہے، ہونی